یہاں پہ جو ڈبل گیم ہے نا، ڈبل گیم جسے آپ کہتے ہیں کہ دونوں طرف، وہ یہ نہیں کھیل سکتے امریکنز، ان کو یہ ڈبل گیم نہیں کھیلنے دیں گے ہم، اور چائنا بھی نہیں کھیلنے دے گا. تو یہ سر ہے اوور ٹو. جی زبردست. انٹرنیشنل افیئرس پہ آپ کی بھی بڑی نظر ہے، زبردست. اچھا، میں نظر بھائی آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک دو چیزیں اور ایڈ کر دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ چکن نیک جب ان کی آپس میں، جس کی ابھی ذکر کیا ہے اوسی بھائی نے، کہ ڈنڈے سوٹے چلے، اور اگر آپ کو یاد ہو اس میں دو تین چیزیں میں آپ کو ری فریز کراتا ہوں تاکہ پھر باقی لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے گا. تو اس وقت مشہور تھا کہ جب ونٹر آتا ہے وہاں پہ، تو چائنیز نے وہاں پہ ایسے بنکرز لگائے تھے کہ وہ بڑے زبردست طریقے سے، ان کے پاس لباس ایسے تھے اپنے فوجیوں کے کہ وہ وہاں لڑ سکتے تھے، جبکہ انڈیا کے پاس وہ ساری فیسلٹیز نہیں تھیں. اور وہ کالونیاں چائنا نے قائم کی. وہ چکن نیک کی بات ہو رہی ہے، میرے خیال میں آپ لوگوں کو پتا ہوگا، نظر بھائی تھوڑا سا آپ نے بھی سنا ہوگا. اس کے بعد ایک خبر اور تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے وہاں پہ کوئی روبوٹس چھوڑے ہیں جو ونٹر میں فوجیوں کا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پہلے انڈیا بڑی چھلانگیں مار رہا تھا، بڑی شور مچا رہا تھا. تو انڈیا بڑا بیک فٹ ہوا. شروع میں انڈیا کی روز جو ان کے چینل تھے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، دس اینڈ دیٹ کر دیں گے. ایک وہاں انہوں نے بنکرز بنائے ایسے، ان کے پاس لباس ایسے تھے کہ ان کے فوجی بیٹر طریقے سے لڑ سکتے تھے. اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے روبوٹس ڈالے، جس میں اوبیسلی چائنا کی بہت ساری ترقی ہے. اس کے بعد آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ایک زمانے میں یہاں پہ پاکستان کے خلاف انڈیا نے فوجیں کھڑی کر دی تھی بارڈر پر، اور رشیا نے ان کو بھیجا تھا SK-450، جو یہ جیسے اسرائیلی ڈوم ہے اس کی طرح کا، کہ پاکستان اگر اٹیک کرے تو بالکل وہ اس کو یعنی کہ ڈیفیم کر سکتے ہیں. اور انڈیا بہت اچھل رہا تھا. اس وقت چائنا نے آپ کو سپر سونک میزائل دیا تھا جو آواز سے 4 گنا زیادہ چلتا تھا، کیونکہ انڈیا کے پاس بیلنس آف پاور بڑھ گیا تھا. تو چائنا نے آپ کو فوری طور پہ بیل آؤٹ کیا. JF تھنڈر 17 آپ کو پتا ہے. اس طرح بہت سارے جوائنٹ ڈرونز چائنا نے ٹیکنالوجی آپ کو دی کہ آپ کی کیپیبلٹی کی کہ نیوکلر آپ چھوٹے چھوٹے ڈرونز کے ساتھ بھی یا گاڑیوں میں یہ کام کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا جو سا ہے اس نے وہ جو بکواس کرنی شروع کی ہوئی تھی پاکستان کے بارے میں، انڈیا پیچھے. اور آج آپ دیکھ لیں، انڈیا کبھی بھی یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتا کہ ہم نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے سگے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر نیوکلیر وار چھڑ گئی تو پاکستان کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ انڈیا بیک فٹ ہوا تھا. میں نے یہ ساری بات اس لیے کی ہے کہ چائنا ایک بہت بڑی ایمرجنگ پاور ہے، آج کی سپر پاور ہے. اس میں ایک بات میں ویسے اوسی بھائی سے پوچھوں گا، اس لیے میں اس کو روک لیتا ہوں انفارمیشن کو. سو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے نظر بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے اتنے ہی برے حالات ہیں کہ ہم obviously ایک ہی گریٹ لیڈر پیچھے رہ گیا ہے جس کو چائنیز اور پورا مسلم ورلڈ بھی سمجھتا ہے، باقی تو سارے کسی ہو گئے ہیں. اور اس میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ یہ پکی بات ہے، اس کے اوپر اور بھی میں ویسے اوسی بھائی سے بھی پوچھ لیتا کہ سر یہ جو ادھر فلسطین کی وار ہے نا، وہ جو فلسطین کو سوری اسرائیل کو ماننا، میرے خیال میں سعودی عربیہ اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو نظر بھائی ان چیزوں کو ساتھ لے کے باقی ساری چیزوں کو دیکھے تو آپ کیا پکچر دیکھ رہے ہیں؟ اوور ٹو یو نظر بھائی.
جی فہم بھائی، پہلے تو کوئکلی یہ جو سعودیہ والی اور اس فلسطین کی بات ہے نا، یہ دس از آؤٹ آف کوسچن ناؤ فار اے وائل. یہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے نا وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے گا. یہ اب 5-10 سال کے لیے تھوڑا سا یہ آؤٹ آف کوسچن یہ ہو جائے گا، یہ سوال ارریلیونٹ ہو جائے گا، کیونکہ اتنے اسٹریس میں اس پوزیشن میں کوئی بھی ایسا اسلامی ملک نہیں ہوگا جو کھول کھلا کے جا کے ان کے ساتھ ہاتھ ملا لے گا. کیونکہ یہ مورلی بھی، کچھ پولیٹیکلی بھی، ڈپلومیٹیکلی بھی میرا نہیں خیال ہے کسی کے لیے بھی اتنا قابل قبول ہے. جہاں تک چائنا کی ریلیشن شپ کی بات ہے نا انڈیا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، ایک چیز جو ہم چائنیز میں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، چائنا تمام تر لڑائی کے باوجود جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے. ان کے جھگڑے بھی ہوئے، انہوں نے رپورٹ بھی بھیجی، انہوں نے بندے بھیجے، اس بے شمار رومرز بھی ہیں، کچھ سچ اور جھوٹ بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ تمام ٹینشن کے باوجود انہوں نے کاروبار کرنا نہیں چھوڑا. دیٹ از دا وے آف چائنیز. یہ چائنیز وے آف ڈپلومیسی ہے، یا کاروبار زندگی کہہ لیں ان کا ہے. وہ تھوڑا بہت کاروبار جو ہے نا وہ چائنا کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ جو ان کی ہے وہ تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے ان تمام جھگڑوں کے باوجود. اور اسی طرح چائنا کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، چائنا اپنے حساب سے دیکھتا ہے. میں اکثر سنتا ہوں، اکثر باتوں میں یہ چیز ہوتی ہے، میں نے جس طرح پہلے عرض کی کہ یہ بہت ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ امریکہ کا بڑا انفلوئنس ہے، رشیا کا بڑا انفلوئنس ہو گیا، اور پاکستان جو عربیوں کے پیچھے لگ گیا اور فلانے کے پیچھے لگ گیا. لیکن ایک بات ہم بالکل بھول جاتے ہیں، بار بار پھر کہہ رہا ہوں، چائنا کی بڑی انویسٹمنٹ ہے. چائنا کا رول دیکھیں اب دنیا میں کیا ہے. چائنا از اے کنٹری دے نیور شوڈ مسلس. وہ اپنے مسلز نہیں دکھاتے، وہ بڑی بڑی بڑکے نہیں مارتے، وہ آرام سے سلو اینڈ اسٹڈی کچھے والی بات کرتے ہیں، آرام سے اپنے کام پہ اوپر دھیان رکھتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں. انہوں نے منیر صاحب کو بلا کے، عاصم صاحب کو بڑا کلیئر کہا کہ ملک میں اسٹیبلٹی چاہیے، الیکشن صاف شفاف الیکشن کروائیں. انہوں نے صاف شفاف الیکشن کا میرے خیال میں اس لیے کیا کہ چائنیز سٹائل یہ ہے کہ وہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. افغانستان کی طرف وہ گئے ہیں، افغانستان میں اسٹیبلٹی لے کے کی وجہ سے کہ یہاں پہ اسٹیبل ہوگا. دنیا ساری ان سے کوئی تعلقات نہیں کر رہی، چائنیز کر رہے ہیں اور بڑی خاموشی سے کر رہے ہیں. اس کا کوئی اعلان نہیں کر رہے، اس کی کوئی دھمکی نہیں دے رہا، ان کا کوئی فارن منسٹر آ کے بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہا جیسے امریکنز کرتے ہیں، اور ٹپوسیاں مار دینے کے لیے ایک بوٹے تو اٹھے تو دوسرے تو جا کے وڑ چڑھ گئے. یہ ان کا سٹائل ہے. چائنیز سٹائل بالکل ڈفرینٹ. اور چائنیز ہمارے اندر اس وقت ہیں. چائنیز نے پاسبل ہے کہ آصم منیر کو بتایا ہو کہ بھائی جان یہ جو تمہارے ارد گرد بندے بیٹھے نا یہ تم مروا بھی سکتے ہیں. اور یہ زرداری والے بھی جو آپ نے پہلے بات کی نا، یہ ساری باتیں آپ کی مجھے بہت حد تک اس میں سچائی ہوگی. تو میں پاکستان کی پولیٹکس کے اندر چائنا کا بہت امپورٹنٹ رول دیکھتا ہوں. ان کا بے شمار پیسہ لگا ہوا، اور چائنا ایک واحد کنٹری جس نے امریکہ سے زیادہ پاکستان کی امداد کی ہوئی ہے. جتنی پاکستان کی امداد چائنا نے کی ہوئی ہے، ریلائنس کی صرف انگریزی نہیں بول دے اتوں آ کے بچارے مار کھاندے اسی رتڑیاں لانے، انہوں کو پتہ نہیں کی چیز نے، انہوں نے سمجھ دے کچھ نہیں کہ جو انگریزی نہیں بول دے چائنیز بول دینا. میرا خیال ہے صرف اتنا سے مسئلہ، اور زیادہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. باقی چائنیز وے آف لائف جو ہے وہ ان کی ڈیفرنٹ ہے، پولیٹکس بھی ان کی ڈیفرنٹ سٹائل کی ہے. ان کو ہم نان ڈیموکریٹک کنٹری سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایز لانگ ایز اے سسٹم از سرونگ دا پیپل، دیٹس دا رائٹ سسٹم. ضروری نہیں ہے وہ ڈیموکریسی ہو، وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو، وہ مونرکی ہو، بادشاہت ہو، کچھ بھی ہو، ایز لانگ ایز اٹ از ناٹ سرونگ دا پیپل، ڈیموکریسی کا فائدہ بالکل کوئی نہیں ہے. تو چائنا جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کا فائدہ کر رہا ہے. اور چائنا کی خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں دے آلویز ٹیک منی اینڈ ٹولز. امریکہ جہاں جاتا ہے بم دھماکے لے کے جاتا ہے، پھل چڑیاں لے کے جاتا ہے. سو دیٹس این ادر وے آف، ان کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو سمجھنے کا طریقہ واردات کیا دنیا کو کیپچر کرنے کا. وہ بھی دنیا پہ قبضہ کر رہا ہے، امریکہ بھی دنیا پہ قبضہ کر رہا ہے، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے وہ زیادہ بہتر ہے. وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے ساتھ ملاتے ہیں. تو چائنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا بزنس بھی کر رہا ہے. یہ کبھی نہیں ہمیں بھولنا کہ چائنا بزنس کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور انہوں نے اپنا پیسہ ڈوب جانا اگر عمران خان جیسا بندہ نہیں آئے گا ان کے پاس. عمران خان ان کو زیادہ اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان کی جو میٹنگز ہوئی ہیں، اگر آپ کو کسی بندے کو یاد ہو تو عمران خان جا کے ان سے پوچھتا تھا کہ آپ نے غربت سے ایسے بندے کیسے نکالے، مجھے بھی بتائیں، میں نے اپنے گھر جا کے بندے نکالنے ہیں. آپ نے کرپشن کیسے کنٹرول کر لیا، مجھے بھی بتائیں، میں نے بھی اپنے گھر میں اپنے ملک میں یہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. جب آپ کسی بھی بندے کے ساتھ، فہیم بھائی آپ کے ساتھ بھائی ہو، چھوٹا بہن بھائی کوئی بھی بندہ ہو، اب صاحب آپ کے ساتھ کوئی بندہ اس قسم کی بات کرے گا کہ یار مجھے آپ کا سٹائل اچھا لگا، میں نے تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی اچھا لگنے لگ جائے گا. تو چائنا کو پرسنالٹی وائز بھی، پولیٹیکلی بھی عمران خان زیادہ سوٹ کرتا ہے دین نواز شریف اینڈ ادر پیپل. کیونکہ عمران خان لوکل پولیٹکس کر رہا تھا، وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے، وہ انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے، چائنا کے ساتھ بھی. سو اوور آل سیناریو اگر دیکھا جائے تو عمران خان از اے بیٹر چوائس فار دا نیبرس. باقی دور بیٹھے تو سازشیں کرتے رہیں گے، سازشوں میں ہمارے اپنے بندے انوالو ہوتے ہیں، لیکن میں یہ ہوپ اس لیے دیکھتا ہوں
کہ پاکستان میں مجھے بڑی ہوپ نظر آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے اسٹیپ میں وہ بات کہیں اور نکل جانی ہے. تو لیٹ می اسٹک ود یور پوائنٹ کہ ابھی یہ پاکستان میں چائنا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اس کا اپنا ایک سٹائل ہے اور وہ کبھی بھی ہم اس کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے, اس کو باہر نہیں پھینک سکتے کہ یار ان کا کوئی چکر نہیں سر امریکہ کری جانا. لیکن اگر امریکہ کچھ کرے گا تو چائنا بھی کرے گا, امریکہ کرے گا تو رشیا بھی کرے گا. تو یہ ہم اس جنگ کا حصہ ہمیں چاہیے تھا کہ نہیں بنتے, لیکن انفارچونیٹلی چونکہ بیچ میں ہے تو ہمیں ہوپ رکھنی چاہیے کہ چائنا جو ہے وہ ہمارے ملک میں کوئی پازیٹیو رول پلے کرے گا. اس کی ریزن ہے کہ پاکستان سٹیبل ہوگا تو ان کو پیسے کا ریوارڈ ملے گا, پیسہ واپس ملے گا. پاکستان ڈسٹیبلائز ہو جائے گا تو ان کا پیسہ مر جائے گا. تو ان کے لیے پاکستان سٹیبل زیادہ بہتر ہے جتنا کہ امریکہ کو چاہیے. امریکہ کو سٹیبل پاکستان نہیں چاہیے, امریکہ کو کنٹرول پاکستان چاہیے, جس کو چائنا کے اگینسٹ بھی یوز کرنا ہے, افغانستان کے یوز بھی. چائنا ہمیں کسی کے اگینسٹ یوز کرنا چاہ رہا ہے, وہ سٹیبل چاہ رہا ہے. اس نے وہ نہیں کہتا کہ جا کے امریکہ نہ جا کے لڑ پو, وہ کہنا تم سٹیبل ہو کرو. لیکن ادر سائڈ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں یوز کرے. سو دونوں کی پالیٹکس, دونوں کی چیزیں جو ہے نا ڈفرینٹ. اور میرا خیال ہے کہ چائنیز پالیٹکس جو ہے نا وہ چائنا اپنا رول پلے کرے گا ہماری پالیٹکس میں, مجھے تو یہ لگتا ہے. اوور ٹو یو. جی زبردست. خالد محمود, آپ نے اس کے اوپر صرف ایک چیز ہی ایڈ کر دیتا ہوں کہ بالکل نظر بھائی نے یہ صحیح کہا ہے کہ امریکنز ہمیشہ وار انڈسٹری سب سے بڑی ہے امریکنز کی, ان کی پالیسیز بھی وہاں سے ڈکٹیٹ ہوتی تھی. تو انہوں نے جو امریکہ کے لیے ہمیشہ پیسہ بنایا ہے وہ وار انڈسٹری سے ہی بنایا ہے. وہی پوری امریکہ کی اکانومی مینج کرتے ہیں, وہی اوبیسلی رائس چائلڈ کی ساری آئیڈیالوجی میں خیال میں اوسی بھائی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. ایک بات اس میں صرف ایڈ کروں گا, وہ یہ ہے کہ آج سے 9 سال پہلے میں بیٹھا تھا, ریڈیو 4 سن رہا تھا, تو وہاں پہ کوئی امریکن تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے تھے. تو اکثر میں ایسی پوڈ کاسٹ سنتا رہتا ہوں, 8-9 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جتنے پیسے 5 سال میں ہماری امریکنز اپنی ویپن انڈسٹری میں لگاتے ہیں, اتنے پیسے 1 سال میں چائنا لگاتا ہے انڈر دا سی. اور اگر آپ کو یاد ہو, ایک ایسا جہاز تھا جو ان کا سپائی جہاز تھا جو چائنا نے گرایا تھا, سی میں سے فائر ہوا تھا. تو چائنا جتنا آپ کو نظر آتا ہے, نظر بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ اگر 5 فٹ باہر ہے تو محلی 50 فٹ تھلے بھی ہے. خالد بھائی اس کو ساتھ لے کے چلیں اور آپ بتائیں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. بہت شکریہ فہیم بھائی. جس طرح نظر بھائی نے جتنی ڈیٹیل میں بتا دیا, اس کے اوپر مزید کچھ روشنی ڈالنے کی یا کچھ بات کرنے کی ضرورت تو میرا خیال ہے نہیں رہی, اور نہ ہی پیش آئے گی. جہاں تک رہی بات ایک دوسری, میں صرف اپنے پاس سے ہی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے ایک اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی, اور اس تقریر میں خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ڈائیلوگ ہر بات کا حل ہے اور ڈائیلوگ سے ہی ساری باتیں ختم ہوتی ہیں. ہاں اگر ہم پھر وہ دوسری بات یہ خان صاحب نے کہی تھی, پہلے خان صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستانی ایک پرامن قوم ہے. دوسری بات خان صاحب نے پھر ایک دوسری کی تھی کہ ہم ڈرنے والے بھی نہیں, اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو اس کے کانسیکوینسز آپ کو بھگتنے پڑیں گے, اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے. پھر ہم نے یہ جو بنائے ہوئے ہیں یہ کسی شوق کے لیے یا رکھنے کے لیے نہیں بنائے ہوئے, یہ ہم نے چلانے کے لیے ہی بنائے ہوئے ہیں. تو جس طرح نظر بھائی نے بات کی کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے پھلجڑیاں چھوڑنے کے لیے ہی جاتا ہے, پھر آپ کے میزائلوں کی رینج کو مینج کر لیا گیا اور ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ رینج کو کم کر دیا گیا تاکہ وہ کہیں کوئی خان صاحب جیسا نڈر اور غیور پیور پاکستانی آ کر ہم پر ہی نہ برسا دے. اور اسی لیے وہ انہوں نے اپنا پیسہ لگا کر ہمارے جناب کو خرید لیا جو آپ کی حفاظت پر مامور ہیں, میری حفاظت پر مامور ہیں. انہیں خریدا گیا اور انہیں مینج کر کے اس کی رینج کم کروا دی تاکہ ان کے اسرائیل کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو یا ان سے ان کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو. باقی جس طرح نظر بھائی نے روشنی ڈالی, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر مزید کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے. اوور ٹو یو فہیم بھائی. جی چوئی صاحب تسی گل سن لیے, میں گھوم کے اتوں تھلے آ رہا, پھر اگلا سوال کراں. جی چوئی صاحب.
ਜੀ ਫਹੀਮ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਵਧੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सॉरी फॉर इंटरप्ट फहीम भाई, मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ, खिलाफ मामूल अगर सिर्फ 1 मिनट मिल जाए तो। मिल गया यार। अच्छा जी, सिर्फ ये बात ऐड करनी थी कि जो चाइना कर रहा है, हमारे साथ कर रहा है, या अफगानिस्तान के साथ, अकॉर्डिंग टू नज़र भाई, जिस तरह के वो क्या कहते हैं कि उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, या जिस तरह पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहता है या पाकिस्तान के साथ कर रहा है, तो वो चाइना दरअसल अपने मफादात के लिए ही कर रहा है। इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना के अपने मफादात हैं, क्योंकि चाइना ने अपने आप को सेव करना है अमेरिका से भी, और चाइना ने अपने आप को सेव करना है इंडिया से भी। तो चाइना, ये नहीं कि चाइना इंडिया से डरता है या कुछ इस तरह की बात है, लेकिन दुश्मन कमजोर भी हो तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो एनर्जी जाया ही करनी पड़ती है। तो वो एनर्जी जाया करने की बजाय चाइना अपने आप को बिल्कुल सेफ कर रहा है, और इसमें चाइना के अपने मफादात हैं, और चाइना अपने मफादात के लिए ये कर रहा है ताकि चाइना इन मुल्कों से अपने आप को महफूज रख सके। ओवर टू यू, सॉरी फॉर द इंटरप्टिंग अगेन। कोई मसला नहीं चौधरी साहब, आप अनम्यूट करें और आप इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, क्योंकि मैंने इसके आगे और एक चीजें ऐड करनी। चौधरी साहब, चौधरी होस्ट वाले, आसिफ चौधरी नहीं, कुत्ते वाले, अनम्यूट करो सर जी। चौधरी साहब मैनू कह रहे सर जी, तो होर किनू कह रहे हैं? आबिद भाई। आबिद आबिद कौन है सर? जी सर, जी सर, सर जी ਤੁਸੀਂ मैं ਸੌਂ ਤੇ ਨਹੀਂ अभी ਗਏ ਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਸੋ? मैं ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਾਥੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿन है कि सर जी बिल्कुल 100% है सर, चाइना कभी भी अपने मफाद के बगैर नहीं जान लगा। ठीक, कभी भी किसी जगह पे भी अपने मफाद के खिलाफ कभी नहीं जाएगा वो, अच्छा और ठीक अपना मफाद देखेगा और हमेशा अपने मफाद के साथ जाएगा सर। चाहे ठीक पाकिस्तान हो, इंडिया हो, देखें वो हमारे साथ भी था और इंडिया में भी अपने वो उसके कारोबार वहां भी चल रहे थे, ठीक अमेरिका के ठीक साथ भी था। वो अपना मफाद देखता सर, और वो देखेगा अपना मफाद, जहां से अपना मफाद मिलेगा वो वहां पे जाएगा। ठीक। अच्छा शमस भाई, मैं जरा थोड़ा सा मफाद वाला कुलिया पूरा कर दूं। देखें, हर बंदा जब लाइफ में चल रहा होता है, जो जो चाइनीज स्टाइल है वो ये है कि जाके इंडस्ट्री लगाओ और उन लोगों को इंडस्ट्री बना के वहां पे उनको इस तरीके से कंट्रोल करो, जबकि ऑब्वियसली उनका मफाद होता है। जबकि जो अमेरिकन मॉडल था वो हमेशा आपके सामने वियतनाम वार देख लें, उसके बाद पूरी दुनिया में आप देख लें, इराक देख लें, और जितनी भी कंट्रियां देख लें, किन किन की गवर्नमेंट्स इन्होंने नहीं गिराई, और ऑब्वियसली असला बेस पे गिराई। तो फर्क दो कुव्वतों में ये है, एक कुव्वत है वो आपको इंडस्ट्री लगा के देती है और वो आपको थोड़ा सा स्टेबल करती है, और वो चाहती है कि आप उनकी मार्केट भी बने और आप उनका इंटरेस्ट भी देखें, जो नेचुरल बात है। लेकिन अमेरिकन मॉडल बिल्कुल होता है। तो शम्स भाई, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी फहीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी बातें बिल्कुल 100% राइट हैं। अब मैं और इसमें कोई शक भी नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं वो हकीकत नहीं है, क्योंकि जो हकीकत हमने जानी है वो आप लोगों से टोटली डिफरेंट नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ये करना चाहूँगा। देखें, मुझे एक आम आदमी की तरह भी सोचना है। ये हम खान साहब इसीलिए
ये कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना मेरी बहुत बड़ा असासा है। वो सिर्फ असासा इस वजह से नहीं है कि हमारे बैंक अकाउंट्स हैं या उसमें पॉन्ड्स पड़े हुए हैं, उनको चाहिए। उनको पता है कि माशाल्लाह जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनमें नॉलेज भी, ये फैक्टर भी बहुत ज्यादा है। इन बातों को वो बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हमारा बेशुमार तबका पाकिस्तान में ऐसा बैठा हुआ है जो इन बातों को अंडरस्टैंड नहीं करता। आपको अगर याद हो जिस टाइम खान साहब इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोला था, तो उसी इंटरव्यू के दौरान खान साहब से रोगनिया के मुसलमानों के लिए भी सवाल किया गया था, राइट? ओके। और हम इस हकीकत से भी आशना है, हमें ये पता है कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ चाइना में किस किस्म का सलूक होता है। तो इस और हम चाइना की हिस्ट्री को देखते हुए हमें ये भी पता है, ठीक है, कि वो कितने ओरिएंटेड लोग हैं और अपने कल्चर में वो कितने हैं कि वो आपके साथ उस तरह मिक्स ही नहीं हो सकते। सो ये बात बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि जिस रुख को हम देख रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लोगों को रोजगार, दे प्रोग्रेसिंग, बाय हेल्पिंग अस, दे हेल्पिंग देमसेल्फ एज वेल। वो अपने आप को भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जिस किस्म की चाइना की इकोनॉमी है उसको दुनिया में स्प्रेड होने की जरूरत है, और उसके लिए आपके पास इनके समुद्री रास्ते हैं जिसके सामने इंडिया खड़ा हुआ है, और उधर से आपका अमेरिका जो है ना उन रास्तों को ब्लॉक करने की कोशिश में लगा हुआ है। छोटी छोटी कॉरिडोर्स बनी हुई हैं। अब इन बातों को अगर आप देखें, कोई एक पाकिस्तान में, मैं आप अपने मोहल्ले में ही चले जाएं, राइट? आई डोंट थिंक कि पीपल विल अंडरस्टैंड के किस किस्म की ये पॉलिटिक्स है। ये जो जिस पॉलिटिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये खान साहब ने हमें सिखाई है, और हम खान साहब की बहुत ज्यादा मशहूर है इन बातों को लेके कि ऑब्वियसली हमारे मुल्क में एक ऐसा इंसान आया जिसने हमारे सोए दुआ को जगाया, और हमें अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो इंशाल्लाह इस ब्रॉड के जरिए हम सब दोस्त इसी तरह अपने इस ब्रॉड को आगे लेके चलेंगे, और इस तरह की बातें करेंगे जो लोगों के लिए नॉलेजेबल हो। और इन सब बातों में जितने भी आप सब ने किए हैं, इसमें कोई भी रॉन्ग नहीं है। हर इंसान बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने इन बातों को महसूस ना किया होता तो आज आप ये बैठे लोग इस तरह की बातें कर रहे होते। ऑब्वियसली ये हमें महसूस करवाया गया है, और ये किसकी तरफ से करवाया गया है? ठीक है, ये हमारे अपने लोगों की तरफ से करवाया गया। चाइना जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, अगर हमारे हमारे मुल्क में हमारे सियासतदान, हमारी फौज अगर सही होती, ऑनेस्ट होती, तो हम तो कब के तरक्की कर गए होते। दुनिया अब इस टाइम, आपने बांग्लादेश की मिसाल दी, ठीक है, आपने अफगानिस्तान की मिसाल दी, हम तो उनसे करोड़ दर्जे ज्यादा बेहतर थे। तो फिर हमारे पास चाइना की सारी सपोर्ट होने के बावजूद भी हम इस तरह तरक्की क्यों नहीं कर सके? ये सब बातें भी तो सोचने वाली है ना। इन सब बातों की तरफ भी तो देखने वाला, तो हमें तो इसका कसूरवार, ठीक है, बजाय इसके कि हम अमेरिका को कसूरवार ठहराएं इस मामले में, ठीक है, हमें तो अपनों को कसूरवार ठहराना है जो हमारे अपने सिस्टम के अंदर लोग बैठे हुए हैं। हमें तो उन जैसे बंदों को अपने सिस्टम में से निकालना है कि हमें किसी की मदद की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि लोग हमसे मदद मांगने के लिए आए। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है फहीम भाई, कि आप बोलेंगे कि मैं जज्बाती हूँ, मैं इस तरह की बातें करूं, लेकिन हकीकत तो यही है। जितने भी कंट्रीज है ना, अगर अपने जमहूरियत में आगे हैं तो वो इसी वजह से आगे हैं जहाँ पे अवाम को बोलने की आजादी है। क्या हमारे मुल्क में लोगों को बोलने की आजादी है? क्या आप वहां पे जाके इस तरह बोल सकते हैं? बल्कि अब हम जाते हैं ट्विटर पे, देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, तस्वीरें लगी थी, हाँ जी आज पीटीआई वाले लोगों को यहाँ पे इतना जलसा था, कन्वेंशन था, तो जलसे में वो जो है ना तब्दील हो गया। वाई? क्या हमें जलसा करने की इजाजत नहीं है? हमने कोई क्राइम किया हुआ है? हम कोई दहशतगर्द हैं? पाकिस्तान की फौज ही सिर्फ जो अपना मुहब्बे वतन का सर्टिफिकेट लेकर आई हुई है, और बाकी जो जितनी सारी की सारी अवाम है वो गद्दार है। क्या इस रियलिटी को मैं अपनी आंखों से नहीं देख रहा हूँ, महसूस नहीं कर रहा हूँ? शम्स भाई, इस रियलिटी को यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं देख रहा। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ, सब्जेक्ट बेस विशफुल थिंकिंग, आई होप के
خان صاحب کی گورنمنٹ آئے اور ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، میں اکثر اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں، دیکھیں ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت ہی لرنڈ اسپیشلی اوسی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ایک گرپ ہے، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ وینیوز پر بات کی جائے جو آسان ہو اور آپ لوگوں کو سمجھ آئے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے پاکستان میں جو ریجنل پاورز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، اور ہمارے پاس جتنی زیادہ تھنکنگ پاور ہوگی اتنا ہی ہم چیزوں کو بیٹر کر سکیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال کے بعد میں آصف چودھری سر کی طرف جاؤں گا کہ سر وہ اسرائیل سعودی عربیہ میں چھوٹا سا خطہ ہے، لیکن آج وہ پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی تھنکنگ کیپ آن کی ہے۔ اسی طرح چائنا نے ایک ماڈرن آئیڈیالوجی اڈاپٹ کر کے آج پوری دنیا کی وہ ایک سب سے بڑی سپلائی چین ہے۔ میں آگے کویسچن لے کے جاؤں گا جس پہ ہمارے پاس ہے۔ تو اصل میں یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود ہم یہ نہیں کر سکے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب یہ وشفل تھنکنگ اس لیے ہے کہ جب تک ہم خان صاحب کو نہیں لے کے آئیں گے، اور یہ جو ساری ڈسکشن ہے، مجھے پتا ہے پاکستان میں کوئی بھی میڈیا ہاؤسز ان کے پاس ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہے، بلکہ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ آ کے ہماری براڈوں میں بیٹھیں اور یہاں سے سیکھ کے جائیں کہ ہمیں پولیٹیکل پروگرام کیسے کرنا چاہیے یا کیسے ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیں۔ ان کی تو روز ایک نئی سے نئی اسپیکولیشن ہوتی ہے، لوگوں کو شعور نہیں دے رہے ہوتے، لوگوں کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی براڈوں میں جب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یہ جن کو سراؤنڈنگ کا پتہ ہے، میں اسی لیے اس طرح کی ڈیبیٹ کرتا ہوں۔ تو آصف چودھری صاحب آپ بتائیں، آپ سعودی عربیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ساری ڈیبیٹ سے کیا نکالا؟ تھینک یو۔ جی السلام علیکم سب دوستوں کو۔ بالکل فہیم بھائی ایسے ہی ہے کہ اصل میں جو مستحکم پاکستان ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور پاکستان اگر پاورفل نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ جتنی بھی طاقتیں ہیں بڑی، اسرائیل اور امریکہ اور آپ کے اندر کے دشمن مل کے اس کو ڈی سٹیبلائز کرتے رہے ہیں تاکہ پاکستان جو ہے نا ترقی نہ کرے۔ پاکستان اگر آج کسی بڑے ملک کی جگہ ہوتا، فار ایگزامپل چائنا یا امریکہ کی طرح کا ہوتا، تو پاکستان دنیا میں اپنی مرضی کرتا، جو کہ اگر آپ پاورفل ہے نا تو آپ اپنی مرضی کی شرائط رکھتے ہیں، اپنی مرضی کا بزنس دیتے ہیں اور اپنی مرضی کا بزنس لیتے ہیں دنیا سے۔ جب آپ ایک کمزور ہوں گے نا تو دنیا آپ کو اپنی شرائط منوانے پر مجبور ہو جاتی ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ آلریڈی قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کو آئی ایم ایف کے اسی پروگرام کے تھرو رگڑا لگاتے رہیں، اور جو ہے نا امریکہ اسرائیل اپنی حکومت ہمارے پہ کرتا رہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی وہ ایکٹیو ہیں، کس طرح ایکٹیو ہیں کہ الیکشن کے فیصلے اور سارا کچھ ان کے بندے آ کے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل میں پاکستان جو ہے نا پاکستان جو ہے نا وہ جب تک جس طرح ایک خالی زمین کا ٹکڑا پڑا ہوتا ہے، کسی کا نہ ہو، تو ہر کسی کی نظر ہوتی ہے کہ یار یہ میں کسی طریقے سے اتنا حصہ میں لے لوں۔ اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کا مالک کوئی نہیں ہے اس وقت، سب دنیا کو پتہ ہے کہ یہ اندر کیونکہ عوام کسی اور کے ساتھ ہے، حکومت کسی اور کے پاس ہے، تو اب سب کی نگاہیں ادھر ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں زرعی زمین مل جائے رینٹ پہ سستے داموں، کوئی کہتا ہے ہمیں ریکارڈ مل جائے، اس میں مل کے پیسے کھائے جائیں۔ مطلب جب کوئی ولی وارث نہیں ہوتا نا کسی کو، تو سب لوٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں، چاہے وہ اندر والے ہوں چاہے وہ باہر والے ہوں۔ تو بات پھر وہی ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے نا، سارے اس سے اپنا فائدہ نکالتے ہیں، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ عرب ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنل دشمن ہوتے ہیں ملک کے،
ان کو بھی تب ہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں، تو پھر وہ بیچ میں ایک برج کا رول ادا کرتے ہیں کہ چلو جی پی آئی اے جو ہم جس طرح وہ فار ایگزامپل انٹرنلی پی آئی اے پرائیویٹ کر دیں، اس میں کمیشن کھائیں گے کسی اپنے بندے کو دے کے، یا کوئی ریکوٹیک یا کوئی بھی منصوبہ باہر کسی چائنا کی کمپنی یا امریکہ کی کمپنی کو دے کے، یا اس میں اربوں ڈالر کھائیں گے. ٹھیک ہے، اگر وہ سٹیبل رہے، کوئی ایماندار بندہ پاکستان کا اوپر آ جائے، تو وہ تو کڑا حساب کرے گا نا. پھر تو سب کی چھٹی. یہی تو چوروں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں نا کہ بھائی ہمارا جو حرام کا مال ہمیں مل رہا ہے 70 سال سے، تو ہماری تو یہ دوڑیں لگ جائیں گی، ہم کہاں سے کھائیں گے، اور ہم تو پھر جیلوں میں رہیں گے. جو پچھلا کھایا ہے وہ بھی نکالیں گے، جو کہ عمران خان نے کہا تھا میں ڈیل نہیں کروں گا، میں ان کو این آر او نہیں دوں گا. اسی وجہ سے اب جو ہے نا آپ کا ساتھ سب لوگ دینا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، عرب ملک بھی آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ان کی مجبوری ہے. آپ دیکھیں ٹریننگ کے لیے ہماری فوجیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ان کو کہیں سے تھریٹ آتا ہے، کہیں سے بھی تھریٹ آتا ہے، تو ایک ہی ملک بچتا ہے ان کے پاس. وہ سب سے پہلے آپ کو پتا ہوگا رحیل شریف کے دور میں یا بعد میں وہ سب سے پہلے ان کا وفد یا ادھر سے لوگ ادھر جاتے تھے، کیونکہ ہم غریب ملک تھے، ہمیں بلایا جاتا تھا اور ہم ادھر آ کے بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کرتے تھے کہ ہاں بھائی کیسے آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے مفاد میں ہے، یہ نہیں ہے. لیکن جب ہم غریب ہوں گے، ڈسٹیبلائز ہوں گے، تو پھر وہ جو ہے نا ہمیں ایک کمی کی طرح استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم سٹرونگ ہوں گے تو پھر آف کورس برابری کی سطح پہ وہ ہمیں استعمال کرے گی. ہم مجبوری ہیں، ہم مسلم دنیا کی بالکل ان کے پاس کوئی ایسا چارہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بڑے کنٹری کے ساتھ، چاہے امریکہ ہے چاہے وہ اسرائیل ہے، آنکھ سے آنکھ ملا کے ڈائریکٹلی نہ ڈر ہو کے بات کر سکے. کیونکہ بیک اینڈ پہ تو پاور ہوتی ہے نا، آپ کے پاس کتنی پاور ہے، اگر حملہ ہوتا ہے تو آپ کیسے جواب دیں گے. تو اس کے لیے پھر آف کورس ایک ہی چیز، ہمارے پاس جو ایٹم بم پڑے ہوئے ہیں، جو ایک ہوا ان کے لیے ہے اور ایک ڈرونا خواب بھی ہے ان کے لیے. تو یہ دشمن آج سے نہیں، کئی سالوں سے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ سب سے پہلے ختم کیا جائے. کتنی کوششیں کی انہوں نے، ہر طرح کے حربے آزما لیے. جب پاکستان کی فوج نے ہمارا ساتھ دیا، بہت اچھا ساتھ دیا پہلے، کہ ہمیں ڈیفینڈ کرتے رہے، لیکن اندر ہی اندر حالات خراب ہو رہے تھے کئی سالوں سے. جو اوپر بڑے لوگ آ رہے تھے، انہوں نے آ کے انہی کی نمائندگی کی، جو یہود و نصارہ ہے، انہوں نے آ کے انہی کی باتیں مانی، انہی کی نمائندگی، اور انہوں نے عوام کا ہماری جو ہے نا مخالفت کی، اور ہمیں نفرت میں جو ہے نا بدل دیا. کیونکہ ہمیں پہلے ان سے محبت تھی، اب ہم نے عوام دیکھ لی کتنی نفرت کر رہی ہے. تو جب نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے اگلا کیا ہوتا ہے اسٹیپ. تو یہ نفرت کے بیچ بوئے آسانی سے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو محبت میں بدلنا بہت ٹائم لگتا ہے. تو پھر میں وہی کہوں گا کہ پاکستان جس طرف لے کے جا رہا تھا عمران خان، پوری دنیا عمران خان کے ساتھ چلنا چاہتی تھی، اور عمران خان کافی سارے بڑے جو ان کو جرمانے پڑے ہوئے تھے، اربوں ڈالر کے فائن ہوئے پڑے تھے، وہ معاف کروا رہا تھا، اور نئے کانٹریکٹ کر رہا تھا، جس میں آپ کی وہ کسی نے ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ جو ہمارا ٹورزم ہے، وہ جہاں بھی جاتا تھا ٹورزم کے اوپر بات کرتا تھا. آپ دیکھ لیں دنیا کے بہت چھوٹے ملک ہیں، وہ صرف اور صرف ٹورزم کی وجہ سے کما رہے ہیں، اور باقی جو پروجیکٹ ہے. اور چائنا بھی اسی طرح، اچھی بات ہے، چائنا جو ہے وہ انڈسٹریل ریولیوشن لے کے آتا ہے، وہ بزنس کو اوپر لاتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے معاہدے چل رہے تھے، ہماری اچھی ٹرمز چل رہی تھی، لیکن فل اختیارات نہیں تھے عمران خان کے پاس، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا بیک اینڈ پہ چلے گئے. چاہے وہ ہماری بلوچستان کا پروجیکٹ ہے، چاہے وہ کوئی دوسرے پروجیکٹ ہے، وہ کہیں سلو ضرور ہوئے ہیں، لیکن اسی کی وجہ سے کہ وہ جو معاملات چل رہے تھے یہ سب کو پتہ ہے. تو باقی فی الحال جو اس سچویشن میں پاکستان اگر ویک رہے گا تو سب اس کو لوٹنے اور الوں کی طرح کھانے کے چکر میں ہوں گے. پاکستان کا بھلا کوئی بھی نہیں کرے گا. ہاں، اگر 20% وہ پاکستان کا بھلا کرے گا تو 80% وہ سوچے گا کہ میں یہاں سے کیا نکالوں، اس کو اپنی پڑی ہوگی. کوئی کسی کا نہیں سوچتا، آپ اپنے بھائی کا نہیں سوچتا جب وہ کمزور ہو جاتا ہے. آپ کے محلے میں جو غریب ہے آپ اس کا نہیں سوچتے. تو اتنا بڑا ملک ہو کے، جو نان مسلم ہو کے، چائنا یا کوئی بھی دوسرا، وہ پاکستان کا کیسے سوچے گا اتنا زیادہ.
اس کے مفادات کہیں بڑھ گئے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. اچھا جی، لالا عنایت اللہ آپ کو ویلکم ہو گیا. سوال میں نے اسی بھائی کی طرف لے کے جانا ہے، لیکن افضال شاہ صاحب موجود، افضال محمد صاحب کیونکہ وہ نیچے اتر گئے تھے، میں ان کو چانس دیتا ہوں. افضال بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پھر میں سوال آگے لے کے جاؤں. پھر لالا کیونکہ آپ لیٹ آئے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. افضال بھائی تھینک یو، بولیے گا. اچھا افضال بھائی نے بھی بولنا نہیں ہے، چلے میرا سوال سیدھا سیدھا آ گیا. اچھا جی، اب میں بالکل نیا سوال کرنے لگا ہوں، اور پھر میں گھومتا ہوا آؤں گا نیچے. آخر میں لالا عنایت اللہ کی اس کے اوپر خاصی گرپ ہے، یہ سوال بھی لالا کے نزدیک ہے، تو میں اوسی بھائی سے شروع کر کے آخر پہ لالا اسے کنکلوڈ کریں گے. اچھا، سوال میرا یہ ہے، بلکہ لمبا تھوڑا سا سوال ہے کہ پاکستان کو اگر گیس پیٹرول چاہیے تو وہ ایران اور رشیا دینے کے لیے تیار ہے. پاکستان کو اگلے کرائسس گندم اگر چاہیے تو وہ بھی آپ کو رشیا دینے کے لیے تیار ہے. یہ تو ہوگی ایک سناریو. دوسرا سناریو یہ تھا کہ پاکستان میں جو سی پیک کے ساتھ وہ جو انڈسٹریل زون لگنے تھے، یہ 100% چائنا کی مرضی تھی کہ چائنا ابھی بڑی انڈسٹری میں جا رہا تھا، پلس ان کی لیبر خاصی مہنگی ہو گئی تھی، تو ان کو زیادہ پروفٹیبلٹی سی پیک کے ساتھ انڈسٹری لگانے کی تھی کہ چھوٹی انڈسٹری یہاں پہ لگاتے. کیونکہ پاکستان کے پاس 65% یوتھ ہے تو وہ بالکل ایز اے ویپن کے طور پہ استعمال ہوتی، پاکستان کے پاس جابز بھی کریٹ ہو جاتی. یہ ایک ماڈل تھا، اور پاکستان منرلی رچ بھی بہت ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے کیا ہمارے لیے زیادہ سوٹ نہیں کرتا تھا کہ ہم اپنی دوستی چائنا کے ساتھ کریں؟ اور اگر چائنا کے ساتھ کرے، جیسے ووہان بارڈر کی بات ہو رہی ہے، تو جتنی بھی لینڈ لاک کنٹریز ہیں، ازبکستان، آذربائیجان، یہ سارے آپ کی نئی انڈسٹری بنتی ہے، آپ کو یورپ سے بزنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے اوپر اوسی بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ تھینک یو. جی بالکل فہیم بھائی، یہ بھی بڑا ملٹی ڈائمینشنل سوال آپ نے کیا ہے. بالکل یہ چائنا کی جو روڑی کٹ کلاس تھی، ٹھیک ہے جی، ان کے گاؤں دیہاتوں کے جو الٹریٹ ان کی جو ایک پاپولیشن تھی، اسی کو یعنی 77-78 سے لے کے تو اب تک انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اپنی فیکٹریوں میں، اپنے جو چیپ لیبر، دنیا کو جو چیپ سامان دیا گیا. تو ان کی وہ جنریشن اب ایگزاسٹ ہو گئی ہے، رائٹ. جیسے جب جاپان کا فینومینا آپ نے دیکھا، جیسے جاپان کے ساتھ ہوا، جیسے ساؤتھ کوریا، کسی بھی ڈیولپنگ اکانومی کو جب وہ ڈیولپڈ اکانومی بنتی ہے تو ان کی جو N-1 جنریشن ہوتی ہے، رائٹ. مثال کے طور پہ آج اگر پاکستان ایک ترقی کرنا شروع کر دے گا تو آج کے جو ہمارے بچے ہیں، ظاہر ہم ان کو تعلیم اچھی دیں گے، تو N-1 جو جنریشن ہماری ہوگی وہ سروس کلاس کی جنریشن ہوگی، ٹھیک ہے. تو چائنا کا جو ہے وہ اب جو ابھی ہے، ظاہر ہے ان کا جو ابھی ویژن، اپنا انٹرنل ویژن، ایک تو یہ باہر ان کا ہے نا ون روڈ ون بیلٹ کا جو ہے، وہ بھی ظاہر ہے ان کا ٹریڈ انٹرسٹ ہے اس کے اندر، رائٹ. ان کا ٹریڈ انٹرسٹ ہے یہ. لیکن ان کا اپنا جو انٹرنل اس وقت پورے کی پوری ان کی جو کریکس ہے چائنیز اکانومی کا، جو ان کا 5 سال کا پروگرام انہوں نے دیا ہے 2020 سے 2025 تک جو دیا ہے، وہ ریسرچ اور انوویشن کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. اور آج اگر آپ ریسرچ پیپر کی آؤٹ پٹ دیکھیں دنیا میں، ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کے ٹیکنالوجی کے یا سائنٹیفک پیپرز پبلش ہوتے ہیں، اس میں آج 70% جو پیپرز ہیں وہ چائنیز سائنٹسٹ آؤٹ پٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کسی وقت کسی زمانے میں، یعنی آج سے اگر آپ 10 سال پہلے چلے جائیں تو یہ ترا امریکہ کا تھا، ٹھیک ہے، US کا تھا. تو ایک تو یہ ان کی اکانومی کی ایک نئی ڈائمینشن ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ایکسل کرنا ہے.
اب رہی ان کی لو اینڈ انڈسٹری، ٹھیک ہے، گارمنٹس ہے، یہ باقی جو میکینیکل ہے یا الیکٹرو میکینیکل انڈسٹری ہے یا باقی جو انڈسٹریز ہیں، تو اس کو انہوں نے آؤٹ سورس کرنا ہے. بالکل اچھی بات کی آپ نے، اس کو آؤٹ سورس کرنا ہے، رائٹ. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے چائنیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، کچھ میں نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا ہوگا شاید چائنیز کے ساتھ تھوڑا بہت انٹریکشن. یہ بیسیکلی جو چائنیز اور خاص کر کے ان کا جو ایک ڈومیننٹ گروپ ہے نا چائنا میں، ہین نسل کے جو چائنیز ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی مختلف ان کی ایتھنیسٹیز ہیں. تو اس میں جو جیسے ہم پاکستان کی مثال ہے تو ہم کہتے ہیں جی پنجابی ہم ذرا تعداد میں زیادہ ہیں تو ڈومیننٹ گروپ ہے. اسی طریقے سے چائنا کے اندر یہ جو ہین نسل کے چائنیز ہیں، یہ بیسیکلی جو اپنے چائنا کے اندر بھی اور ان کی جتنی بھی پیری ہے چائنا کی، ٹھیک ہے نا، جتنا پیسیفک کی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ انہی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو انہوں نے آؤٹ سورسنگ کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے یہ لاؤس کے اندر یہ ویتنام کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں، یہ لاؤس کو جو ہے وہ ایگزاسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ نیچے اور باقی ان کے جو پیسیفک ریم کے جتنے بھی ملک ہیں جہاں پہ ان کی وہ ڈائلیکٹ، ایون کہ وہ بولتے بھی ان کا ڈائلیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ نیچے ٹیکل ڈاؤن کر رہے ہیں. تو پریورٹی ان کی یہ ہے، یعنی کہ چائنیز کی، رائٹ. باقی ہم اگر اس پول سے ہم اس پہ کیپٹلائز کر سکتے ہیں، بالکل ہم اس پہ کیپٹلائز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں امپورٹنٹ، ہمارے لیے جو میرا اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر اس ساری جو ان کا آؤٹ سورسنگ کا جو فیز ہے کہ اگلے 5 سے 8 سال اور بھی چلے گا شاید، اس کو ٹیپ ان آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ کو ان کی لینگویج سیکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ جو اے فار ایپل بی فار بال جو ہے، اس سے تھوڑا سا اپنی جو نوجوان نسل ہے ان کو ہٹا کے آپ کو ان کے ساتھ پلگ ان ہونا پڑے گا ان کے کلچر میں. جیسے آپ گوروں کے اندر آپ دیکھیں نا، یہاں ہمارے ڈاکٹرز ہیں یو ایس کے اندر، ٹھیک ہے نا، یہاں آپ کے کینیڈا یا ادھر، ٹھیک ہے، اتنے ذہین لوگ ہوتے ہیں تو ان کو وہ پوسٹیں نہیں دیتے اس لیے کہ انگریزی میں آپ نے ایک ہجا غلط لکھ دیا، ٹھیک ہے نا، آپ کی وہ بالکل سپرلیٹو فارم آف انگلش نہیں ہے آپ کی، ٹھیک ہے نا. تو آپ کا جو ہے اس کے اندر جناب 7/7 ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے ہلکا. تو ہمارے جو ذہین ترین دماغ ہیں، ٹھیک ہے، وہ صبح دوپہر شام ان کی جو زبان ہے، گوروں کی جو زبان ہے، اس کو رٹا لگاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے. تو ان کو ہم فالو اپ دیتے ہیں، تبھی تھوڑا سا ہمیں یہاں سے ان اکانومی سے ہمیں تھوڑا سا وہ ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے اگر چائنیز اکانومی کے ساتھ پلگ ان ہونا ہے تو یہ نچلے لیول کی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر یہاں کسی اور بھائی نے بات کی جی کہ بزنس، بالکل جی، چائنیز سر ایک دکاندار نیشن ہے، انہوں نے سب کے ساتھ کام کرنا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ بھی کام کرنا ہے، ساری دنیا کے ساتھ کام کرنا ہے. لیکن کسی بھی کور جو پاور ہوتی ہے اس کے کچھ اسٹریٹجک الائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ کی بھی دشمنداری میں یہاں ہوتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے ہمارا ایک جس پہ ہم ریلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو ریلائنس ہے وہ آپ کا، مثال کے طور پہ میں یہی پچھلی جو میں نے بات کی اس میں بتایا آپ کو کہ ہمارا ریلائنس اب ان کے ساتھ وہ خطرے میں ہے. وہ زیادہ ریلائی کر سکتے ہیں افغانستان پہ، کیونکہ جو طالبان ہیں وہ چائنا کے انٹرسٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے سیف گارڈ کر سکتے ہیں، ایران بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، بجائے یہ باجوے بغیرت کے جو ٹکے ٹوکری اپنی ماں بیچتے ہیں. تو ان کے اوپر تو کوئی میرا خیال ہے ریلائی نہیں کر سکتا. تو اوور ٹو یو فہیم بھائی. جی، اس میں ایک پوائنٹ میں آگے لے جاؤں گا نظر بھائی کی طرف. اس میں ایک چیز اوسی بھائی آپ مس کر گئے، یہ فہیم بھائی مجھے ذرا جلدی ٹائم دے دیں، میں پھر آپ کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں، وہ آپ کو بھیج رہا ہوں، اس لیے. ہے چلے لالا آپ کی طرف آ جاتا ہوں. اجازت ہے جی سب کو لالا کی مذاق جانب؟ جو ہے جی دیں ٹائم. اچھا ابھی جی اللہ کو افضال پکڑے، بھائی، اللہ کو پہلے لالا پکڑے. ایک جی منٹ، افضال بھائی بڑی دیر سے آ رہے، ان کو افضال دینے نہیں، کے بھائی بعد کو آپ کی طرف. کوئی بات افضال نہیں، کوئی افضال بھائی بات کو نہیں. دیں. ٹائم سے میں بھی تھوڑا سا بزی ہوں. میں نا تھوڑا سا چکر لگانا ہے، میں اسکوٹی کو جاب کرتا ہوں، میں نے تھوڑا سا چکر لگانا ہے، پھر میں واپس آتا ہوں. بات موقع دیں ان کو جو بات کر رہے ہیں ٹائم کے لیے، وہ بول رہے ہیں، ان کو دیں ٹائم.
میں ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹھیک 20 منٹ کے لیے بزی ہوں، اس کے بعد پھر میں ٹھیک آؤں ٹھیک گا بات کرنے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے سر، میں سن ٹھیک، رہا ہوں۔ آپ چکر لگا کے آ جائیں، ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک اچھا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا سوال جو اسی بھائی نے کیا، لالا میں آپ ہی کی طرف آ جاؤں تو پھر 2 چیزیں جی ایڈ کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے ریزرو کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے، جو ایک چیز اوسی بھائی مس کر گئے ہیں اس میں 2 چیزیں ایڈ کرتا ہوں۔ جب میں پچھلی دفعہ پاکستان میں تھا تو وہاں پہ میں نے آگے بھی ذکر کیا ہے کہ LED بلب میں دیکھ رہا تھا یہاں لانے کے لیے، تو جو چائنیز بلب تھے ان سے سستے تھے جو پاکستانی میڈ بلب تھے۔ وہ لیبر کا مسئلہ ہے۔ جی میں وہی لالا، پھر آپ نے بیچ میں بول دیا نا، اب آپ اپنی بات جب آئے گی تو آپ بات کر لینا۔ اچھا مجھے پتا آپ بڑی دیر سے سوچ رہے ہیں کہ میں کب بولوں، ٹھیک ہے تو 1 منٹ میوٹ کرے، میں اپنی بات کو الیبوریٹ کر لوں پھر کرتے۔ لالا میوٹ کر دیں۔ تسی دونوں نے لڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ بات کرو سن۔ نہیں۔ اچھا وہ اس لیے کہ آج کیونکہ چائنا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ان کی لیبر کمپیریٹیولی زیادہ دینی پڑتی ہے، جبکہ پاکستان میں وہی کام وہ اس سے آدھے سے بھی کم پیسے میں کروا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہے، تو جو ہمارے پاس 65% یوتھ ہے وہ بالکل ان کے کام آ سکتی ہے، تو چائنا اس کو اینالائز کرتا ہے۔ ایک اوبیسلی ان کو افغانستان بھی مل گیا، اور بھی افریقن کنٹریز بھی ہیں جہاں پہ وہ اپنی پروڈکشن کر سکتے ہیں، لیکن 2 چیزیں جو ان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، وہ ایک تو سی پیک، کیونکہ سی پیک دنیا کا سب سے ایسی پورٹ ہے جو دنیا کے بڑے سے بڑے جہاز کھڑے ہو سکتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں کھڑے ہو سکتے ہیں، تو وہ کبھی بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے ابھی نہیں تو آنے والے 5-10 سال میں ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی، کیونکہ ان کے پلانز بڑے ہیں، ان کی ایمبیشنز بڑی ہے، وہ پوری دنیا میں مارکیٹ بیس انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پوری دنیا کو مال سپلائی کرنا ہے۔ یہ چیزیں آپ مس کر گئے تھے، تو لالا اوور ٹو یو، آپ بڑی دیر سے برداشت کر کے بیٹھے ہوئے، تو میں خاموش اور آپ شروع۔ عنایت اللہ مائک تو کھولے سر۔ مائک ہے نا لالا؟ انہاں دونوں ساڈے بھراواں دا ایک ایشو ہی رہندا ہے۔ لالا 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 راز ہے وہ لالا۔ اور لالا جی اٹھو۔ اچھا چلے، مجھے لگتا ہے لالا بزی ہو گئے۔ سر یہ میرے بھائی آ گئے ہیں جن کو آج ملنا تھا، خیر لیکن والے خیر والے۔ آگے لالا مبارک ہو۔ یہ آپ نے میرا میوٹ کرایا تھا میں فہیم نے بھائی۔ تو کھولا تھا نہیں لالا، نہیں آپ نے اچھا، کھولا آپ تھا کے نا۔ کہنے پہ میں نے بند کیا تھا، سوری۔ اچھا خالد موجود ہے تو میری تو کوئی پھر ضرورت بھی نہیں ہے، خالد کو لوگ سننا چاہتے ہیں نا، یہ ایک حقیقت ہے، اور باقی سب دوست میرے سے زیادہ سمجھدار ہے لالا تو لالا جی ایک منٹ، لالا ایک منٹ، جی جی جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے وہ خالد کے پاس نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے، اچھا جی تو پلیز خالد اور طرح کی بات کرتا ہے، آپ ریسرچ بیس بات کرتے ہیں، تو پلیز آپ بات کریں، تھینک یو۔ اچھا جی، میں سب سے پہلے بھائیوں کو سلام ہوں، اور اس کے بعد کچھ تفصیل یوں رکھوں گا جو اسی بھائی نے آپ کہتے ہیں مس کیے، تو اس میں پہلے جو مینشن کروں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیے، معیشت اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ چائنیز بزنس مین قوم ہے، یہ ہمیں بھی معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے، لیکن جب آپ کی مجبوریاں سامنے آتی ہے نا، پھر وہاں کے سیاست سے بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ چائنا کو یہ گھیرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ملاکا اسٹیٹ میں کس طرح گھیرنا چاہتے ہیں، ساؤتھ چائنا سی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے پاس دنیا میں جو ون روڈ ون بیلٹ والا مسئلہ ہے وہ کہاں سے حقیقتاً اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کہاں سے ہے۔ دیکھیے جی، جو گوادر ہے جس میں بڑے جہاز کھڑے ہو سکتے ہیں وہ 120 ہے، چھوٹے 200 ہے، یہ 120 ہے۔
اب آپ جائیے ذرا دبئی کے فورٹ پر، تو دبئی میں اس وقت جو بڑے جہاز کھڑے ہو سکتے ہیں وہ صرف 22 ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا ڈیپ سی کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستان کے پاس ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کے ریوائلری بھی ہے، یعنی کہ چائنا اور انڈیا کو کس نے آمنے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کی اہمیت کیا ہے وہ اس وجہ سے بھی زیادہ ہے، اور سی پیک کی وجہ سے جو آپ کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے چائنا کے لیے پاکستان کی، ورنہ وہ کب کا پاکستان کو پھینک چکے ہوتے ہو، جتنا اس کا بس چلتا تھا اتنا کرتے، لیکن ان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ آپ کا ٹوٹل بارڈر ہے کتنا چائنا کے ساتھ؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف 55 کلومیٹر آپ کا بارڈر ہے گلگت بلتستان کے راستے، لیکن اس کی اہمیت یہ جو ہزاروں بارڈر کا ہے نا اس سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی ڈپینڈنسی پاکستان پر ہے، جیسے کہ اس کے وہ جو ماؤ زے تنگ نے اس وقت بھی کہا، یہ جو پرائم منسٹر تھا بعد میں، بہت مشہور نام ہے چائنا کا، اس نے کہا تھا کہ جو امپورٹنس اسرائیل کا امریکہ کے لیے ہے وہی پاکستان چائنا کے لیے پاکستان کی اہمیت ہے۔ اس لیے پاکستان کو ہم اگر معاشی طور پر چھوڑ سکتے ہیں تو ہم سیاسی طور پر بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ تو آپ مت سمجھیے کہ یعنی کہ وہ صرف چائنیز صرف بزنس مین قوم ہے، لیکن ان کی جو مطلب ان کے آنے والے بقا کا جو تعلق ہے، اور بقا کیا ہے ان کی بزنس ہے، اور اس کا تعلق پاکستان سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پاکستان میں ایک مصیبت ہے جو کہ اب سے نہیں ہے، 76 سال سے جو کمپنی کے لوگ ہیں ہمارے ایسٹ انڈیا کمپنی والے، انہوں نے جس طرح کے پاکستان کو کے مفادات کو قربان کر کے اپنے مفادات کو ترجیح دی ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے بچے یورپ اور امریکہ میں پڑھتے رہیں، کیونکہ انگلش کا مسئلہ ہے۔ جو اوسی بھائی نے کہہ دیا کہ بڑا جو ہتھیار ہے وہ تو لینگویج ہوتا ہے، یعنی کہ چائنا کی مثال دی کہ ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے چائنیز، بلکہ ہمیں رشین بھی سیکھنا چاہیے جو صرف 1 مہینے کا کام ہے۔ تو ہمارا دیکھیے کہ ہم کتنے طاقتور قوم ہے اس وقت، یعنی آپ ایک طرف آپ کا یعنی سینٹرل ایشیا ہے 6 ممالک، اس کا رقبہ دیکھ لیجئے، ان کی ریسورس دیکھ لیجئے، ساتھ میں رشیا، پھر چائنا اور پاکستان، ٹرکی اور ایران، ان کو ملا کر تو یہ تو پوری دنیا سے زیادہ طاقت، یعنی پوری دنیا کی طاقت کو جمع بھی کیا جائے، یعنی کہ صرف طاقت وہ میں گولی بندوق کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی اقتصادیات کی معیشت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی ان سے کتنی گنا زیادہ ہے۔ یعنی اس وقت جو مقروض ملک ہے دنیا کا سب سے بڑا وہ کون ہے؟ امریکہ ہے، 33 ٹریلین ڈالر ہے، اور اس کے اوپر چائنا کا اپنا قرضہ کتنا ہے وہ ذرا چیک کر لیجیے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے جیسے معیشتوں کے لیے تو خواب دیکھنا بھی یعنی اس وقت ناممکن ہے، جو کہ ممکن ہو سکتا ہے صرف 5 سال کے وقفے میں، اگر عمران خان جیسا لیڈر ہمارے پاس ہو اور اس کی چلے، اور انشاءاللہ چلنے والی ہے۔ میں کسی اور طرف بھی چلا گیا، لیکن بہرحال اس وقت چائنا کی مجبوریاں ہیں، اور وہ مجبوریاں یہ ہے کہ چائنا سستا مال بنا کر وہ بیچنا چاہتا ہے، اور ان کی اپنی جو لیبر ہے وہ اس وقت مہنگی ہے، یعنی اس کی ترقی کا رفتار، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 1997 میں جب پہلی دفعہ انہوں نے نکاسی شروع کی اپنے لیبر کی دنیا کے لیے، تو اس وقت ان کا سب سے جو سستا ترین لیبر تھا وہ چائنا کا تھا۔ میں آپ کو کویت کی مثال دے دیتا ہوں۔ کویت میں ایک لیبر کی جو تنخواہ ہوتی تھی پاکستانیوں کی، تو اس کی 5 اور 6 دینار ہوتے تھے، یعنی 1 دینار 3 پاؤنڈ کا ہے۔ اور اس وقت چائنا کی لیبر کی قیمت کیا تھی پر ڈے، یعنی 8 آورز کے 1 دینار۔ اب اندازہ کیجئے کہ کتنا غریب تھا چائنا اس وقت۔ جو غربت کے لکیر تھا وہ تھا 60 کروڑ کا۔ عمران خان جو کہتا ہے نا کہ 40 کروڑ، اس وقت 60 کروڑ لوگ غربت کے نیچے زندگی گزار رہے تھے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا لیبر آپ سے 2 گنا مہنگا ہے اور آپ کا سستا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ترقی۔ اور ترقی وہ کیا ہے جو اس دن بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ دیکھیے صرف یہ نہیں ہوتا کہ سیاست میں ہر قسم کے گندے انڈے بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو بیٹری ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ پھر کس طرح انڈوں کو استعمال کرتی ہے، لیکن ان کا جو نظام 1 پارٹی سسٹم ہے، لیکن وہ بھی ایک جمہوریت ہے۔ ہم بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں کہ ہم کہتے ہیں وہاں ڈکٹیٹرزم ہے۔ بھائی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے وہاں پر پارٹی کی تنظیم ہوتی ہے، جیسے کہ ہماری PTI میں تنظیم ہی نہیں تھی،
تو ان کی تنظیم ہوتی ہے، وہ تنظیم والی اوپر آتے ہیں، جتنی ایبیلٹی ہوتی ہے اتنا ان کو قوت ملتا ہے، اسی لیے ان کی ترقی دن دگنی رات چگنی والا مثال ہے۔ لیکن اب ہمیں امید ہو چلا ہے، آپ نے دیکھ بھی لیا ہے، یہ جو چارسدہ میں ہوا، جو پشاور میں ہوا، جو آج دوسری جگہ، اب خوف کا بت ٹوٹ رہا ہے، اور یہ سب کا انحصار ہماری معیشت کے ساتھ ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اب آنکھیں بند کرنی ہے، کیونکہ انسٹیبلائز کنٹری جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی ترقی کر نہیں سکتا، وہ نیچی کائی میں گرتا ہی ہے، جیسے ہم گری ہوئے ہیں۔ اب اس کائی سے نکلنا بھی ہے، تو اب انہوں نے اپنے آنکھیں تھوڑے سے موڑ بھی لی ہیں کہ اتنی زیادہ بھی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بڑی محنتیں ترلے ہو رہی ہیں عمران خان کے۔ اور ایک خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں، ہمیں صرف یہی ڈر تھا کہ خدا نخواستہ عمران خان کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے، تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صرف عمران خان ہے۔ یعنی اگر آپ انٹرنیشنل ڈیپ سٹیٹ کو بھی دیکھ لیجئے، ان کے لیے بھی جو تھریٹ ہے وہ عمران خان ہے۔ عمران خان کس وجہ سے ہے؟ عمران خان کی پالیسی ہے کیا؟ عمران خان کی پالیسی پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات، پڑوسیوں کے ساتھ تجارت، پڑوسیوں کے ساتھ اپنے یعنی سیلف انٹرسٹ کی بات پر، یعنی آپ دیکھ لیے صرف سینٹرل ایشیا آپ کے رقبے کے لحاظ سے آپ سے کم از کم 100 گنا بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی ریسورس دیکھ لیجئے۔ ساتھ میں یہ دیکھ لیجئے کہ ایران جو ہمارا بالکل نہبر، یعنی جس کے ساتھ ہمارا 1400 کلومیٹر کا بارڈر ہے، وہ آپ کا پائپ لائن جو گیس کا ہے وہ بنا چکے ہیں، آج سے 10 سال 12 سال پہلے کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور آپ کو وہ کتنے کا مل رہا تھا اس کا پر وہ کیا سسٹم ہے میں بھول گیا، یعنی کہ صرف 3.5 روپے میں، اور ہم نے قطر سے کتنے پر لیا؟ 8.5 پر۔ اب اندازہ کیجئے ہمارے حکمرانوں کو، اور کیا یہ حکمران ہماری اس ایسٹ انڈیا کمپنی کو نظر نہیں آتے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا کباڑا کر رہے ہیں، اور پھر انہی کو لا کر، لیکن اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ اب وہ نواز شریف جو اربوں خرچ کر کے ایک جلسے پر وہ آج کارنر میٹنگ نہیں کر سکتا، ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ بھائی ہم نے اسی آدمی کے ساتھ بات کرنی ہے، یہی آدمی ہمیں بچا بھی سکتا ہے، اور دنیا اور ہمارے بس ہمیں معاف کرے۔ ان کو تو اس نے معاف کیا ہوا ہے، لیکن ان کے دلوں میں اتنا خوف ہے کہ یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ اس نے ہمیں معاف کیا ہے۔ اگر ان کے دل سے یہ خوف نکل گیا کہ بھائی اس شخص نے ہمیں معاف کر دیا، تو کل آپ دیکھ لیجئے پوری حالات بدل جائیں گے۔ یعنی وہ ملک جو 2.1% گروتھ پہ جا رہا تھا نواز شریف کے دور میں، اسی ملک کو اس شخص نے، یعنی کہ ان حالات میں کہ جو پوری دنیا میں کرونا کا وبا کیا تھا، دنیا کی معیشت کتنے تباہ ہو گئی تھی، تو اس وقت وہ 6.1% گروتھ پر لے کر گیا تھا۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ شخص اگر سٹیبل حکومت اس کے پاس ہوتی، اس وقت تو اس کی حکومت کیا تھی؟ مانگے تانگی کی حکومت، 5 پارٹیوں کو ملا کر، کبھی یہ ناراض ہوتا ہے، کبھی بجٹ پاس نہیں ہو رہا، کبھی اس کے پیر پکڑو، کبھی اس کے پکڑو، ایسے نہیں ہوتا۔ فہیم بھائی، جو کچھ کرنا ہے وہی طریقہ ہے کہ عوام نے نکلنا ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ ایسے نکلیں گے۔ ابھی اس کی تو کمپین کی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے، کمپین تو انہوں نے خود کر دیا، عمران خان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی کمپین کرے یا اس کی پارٹی کمپین کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج تک جو سروے انہوں نے خود کیے ہیں، یہ نیوز والوں نے آپ کے سامنے سے گزرا ہوگا، تو اس کے بعد نواز شریف نے جو ابھی بھاگنے کا پروگرام شروع کیا ہوا کہ میں بھاگوں تو کیسے بھاگوں، اب وہ گرفت میں آ چکا ہے۔ اسی طرح جو نواز شریف ہے وہ تو ابھی خود کہہ رہا ہے، آرمی کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے کہ بھائی اگر میرے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہے ہو تو میں تو عمران خان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اب میں جو بڑا اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں وہ تو عمران خان ہے، تو عمران خان کے علاوہ دیکھیں ان کی اپنی زندگی عمران خان کی زندگی میں ہے، وہ ختم ہو گیا وہ مسئلہ، وہ 3 دفعہ جو اٹیمپٹ ہوا وہ حالات اور تھے، اب حالات کچھ اور ہے۔ اوور ٹو یو سر، اب آپ اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ جی فیور ود عمران۔ سر آپ نے لالا کی گفتگو سن لی، اس کے اوپر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، پھر اس کے بعد ہم نہ بعد آئیں گے محبت سے ان کی طرف آئیں گے۔ جی سر۔ سب سے پہلے جی سارے بھراواں نوں السلام علیکم۔ وعلیکم۔ امید ہے سارے ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ بہت زبردست گفتگو کی وڈے بھائی ہونا نے، میں کہنا کلے کلے لفظ نے ایگری کردا، کوئی چیزاں میں جڑیاں ایڈ کر سکدا ہاں، شاید انہوں نے یعنی کہ دوسرے لفظاں چ کیاں تے میں یعنی کہ دوسرے لفظاں چ کہاں، جڑی میں یعنی کہ جداں دے بندے نوں میں پڑھدا نا، انٹرنیشنل بندے جڑے اوتھے ہیگے آ، کوئی اندر گورے بھی ہیگے آ، کوئی مسلمان بھی ہیگے ڈفرینٹ ملکاں دے، انہاں دے مطابق جڑی میں اسٹڈی کیتی ہے نا، جنی کہ میری نالج ہے، انہاں نے جڑے تسی سارے سنیا ہوئے روتھ چائلڈ وغیرہ جڑے دنیا نوں کنٹرول کرنے والے وڈے زائنسٹ گروپ ہیگے آ، انہاں نے یعنی کہ ورلڈ نوں اداں جڑے انہاں دے کانٹیننٹ تقسیم کرتے ہوئے ہے نا، یعنی کہ انہوں نے اپنے لو یہ ٹرائی کیتی سی
ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਐਲੀਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਚਾਈਨਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਉਹ ਆ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ